بلوچستان ہو یا کے پی ہو، ہم دونوں کے صوبے ایک جیسے مسائل سے اور ایک جیسے ہی چیلنجز سے دو چار رہے ہیں بڑے عرصے سے. اس میں آپ کا صوبہ بلوچستان ہے، میرا کے پی ہے، لیکن ہم سب پاکستانی ہیں. پاکستان سے محبت کا ایک جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسائل اب حل ہو جائیں. جب ہمارے یہاں سے وزیروں کی اس طرح کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ یہ تو ایس ایچ او کی مار ہیں، تو ہم اس بہت ایک سنگین مسئلے کو بہت ریڈیوس نہیں کر دیتے ایک کرائم تک لا کر اس کو؟ بہت شکریہ شفا. دیکھیں اتنا بڑا ایشو جس طرح آپ خود بھی بیان کر رہی ہیں اور بالکل درست کر رہی ہیں، اس کو کسی ایک وزیر کے ایک ان ایڈورٹنٹلی بیان سے جو اس کی انٹینشن تھی یا نہیں تھی اس سے لنک کر کے اگر ہم پوری ڈسکورس کو وہاں لے آئیں گے تو اصل ایشو سے نظر ہٹ جائے گی. تو if we come back on the and focus on the main issue، وہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے سرفراز صاحب کی بھی بات کی، چیف منسٹر کی، اور یہاں پہ اگلے دن میں نے خود فلور آف دا ہاؤس جو ہے نا اس پہ کچھ انپٹس دی تھی، کچھ کنٹریبیوشن کی تھی. اس ملک میں دو بیانیے ویزوی وائلنس آپ کو سامنا ان کا کرنا پڑتا ہے. صحیح ہے، کون کون سے؟ ایک دو قسم کی آپ سمجھیں کہ آؤٹ فٹس ہیں جو کہ وائلنس کے ٹول کو استعمال کر رہی ہیں. ایک آپ کا جغرافیہ بدلنا چاہتا ہے اور ایک آپ کا نظام. جو نظام بدلنا چاہتا ہے وہ کے پی سے ہے اور جو جغرافیہ بدلنا چاہتا ہے وہ بلوچستان سے. لیکن دونوں استعمال تشدد سے کر رہے ہیں، فورس کی اپلیکیشن کر رہے ہیں، وائلنٹ مینز استعمال کر رہے ہیں. جو نظام کی تبدیلی کے حوالے سے ہے، بائی اینڈ لارج دو اے پی ایس واز اے واٹر شیڈ مومنٹ، بائی اینڈ لارج پاکستان کا کنزرویٹو طبقہ، لبرل طبقہ، اور سو مچ سو کہ اب تو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز بھی اس وائلنس کو ریشنلائز نہیں کرتے یا اس کی کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن آپ کو نہیں دے. کوئی آپ کو یہ کہتے ہوئے اب تو کھلے عام کنڈیم کرتے ہیں وہ. آپ یہ نہیں کسی کو کہتے ہوئے سنیں گے کہ جی وزیرستان میں اتنی محرومی ہے، بیچارے کہاں جائیں، اگر وہ ٹی ٹی پی کے پاس نہ جائیں تو اس ریاست نے ان کو کیا دیا ہے. ریاست میں ہوتے ہوئے وہ بیچارے دیکھیں قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، تو بات تو وہ قرآن حدیث کی تو کرتے ہیں نا، قرآن حدیث بھی تو موجود ہے نا. آپ اس طرح کی گفتگو نہیں سنتے ہیں کے پی کے بارے میں. اور بلوچستان کے بارے میں تو سن لیتے ہیں. یہی میں یہی ایکسپلین آپ کو کر رہا ہوں کہ یو گیٹ این امپریشن دیٹ دیر از اے گڈ وائلنس اینڈ دیر از اے بیڈ وائلنس. ٹھیک ہے. اسٹیٹ نے وائلنس کو یونیفارملی ٹریٹ کرنا ہے. جو سٹیزنری اور اسٹیٹ کا تعلق ہے، سٹیزنری پیسفل سٹیزنری جب کہتی ہے کہ میں سرنڈر کرتا ہوں اپنا رائٹ ٹو وائلنس، تو اس کے اگینسٹ ریاست اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی گارنٹی دیتی ہے. وہ اس کو فلفل کرتی ہے، نہیں کرتی ہے، کمزور ہوتی ہے، مڈ سائز کی سیکیورٹی ہوتی ہے. کانٹریکٹ یہ ہے، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ یہ مسئلہ نہیں اٹھاؤں گا. مجھے اگر شفا صاحبہ جو ہے نا وہ میری زندگی کے لیے خطرہ ہوگی، یا یہ کوئی گروہ ایسا تشکیل دے دیں گے جو میرے گروہ کے لیے، ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہو، تو ریاست ایک ایبسٹریکٹ اینٹی ہے جس نے اپنی انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کیے ہیں، جس نے اپنے ادارے بنائے، وہ اس کو کاؤنٹر کرے گا. میں نہیں کروں گا. اب یہاں پر آ جاتے ہیں بلوچستان کے ایشو پر کہ وہاں پر کانسٹنٹلی یہ جو ٹیررسٹ ہیں، تقسیم ہے معاشرے کے اندر، ایک کنفیوژن. لوگ ایکنالج نہیں کر پا رہے ہیں، ریکگنائز، دیر از اے بلرڈ پکچر. اس کنفیوژن میں obfuscate ہو رہے ہیں انٹیلیجنشیا میں، میڈیا میں، اکیڈیمیا میں، پولیٹیشنز میں، سیکیورٹی فورسز میں. یہ اس کے اثرات پھر ہر طرف پھیلتے جاتے ہیں. اس کی ایک مشروم گروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب بھی کوئی گفتگو ہوگی وہی آپ اگر کسی سے کہیں کہ جناب یہ ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، لوگوں کی، معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے نا لافل ایکشن ہونے چاہیے، تو وہ آپ کو کہیں گے جی کب تک آپ لڑتے رہیں گے، اتنے عرصے سے آپ آپریشنز کر رہے ہیں. So they would take you towards that so-called war fatigue، جو ایک lethargy کی طرف اور لیگزٹی کی طرف، آپ کو ایڈمنسٹریٹو لیگزٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں without realizing کہ جو بیسک کانٹریکٹ کانسٹیٹیوشنل ہے وہ شہریوں کا صرف ایک دن الیکشن کے دن ووٹ دینے کا نام نہیں ہے. وہ صرف ایک ایلیمنٹ ہے اس کا، ایکٹیویٹی ہے، اس کا ایک ایلیمنٹ ہے. اور اس ایلیمنٹ میں آپ نے بادشاہت سے جمہوریت کی طرف سفر کیوں کیا؟ بادشاہت سے جمہوریت کی طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ حق حکمرانی کا جو طریقہ کار ہے وہ میں بدل رہا ہوں، لیکن جو آؤٹ کم ہے حکمرانی کی،
بادشاہت میں بھی آپ چاہتے تھے کہ بطور رعایا آپ میری بھوک افلاس اور میری سیکیورٹی کا ختم خیال کریں، ہاں رکھیں، ان کا خیال رکھیں، بھوک افلاس ختم کریں۔ اور اگر یہ اختیار دے دیا گیا اور طریقہ کار بدل دیا گیا ہے حق حاکمیت کا اور جمہوری انداز آ گیا، تو اس کے ساتھ اس کا آؤٹ کم بھی ہے۔ لوگ آؤٹ کم پہ گفتگو ہی نہیں کرتے ہیں، نہ انٹرسٹڈ ہیں، نہ اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ یہ اس حق حکمرانی کے ایک بیسک رائٹ ہے کہ وہ 23 پنجابی تو میں ان کو گرچہ وہ ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب سے رہنے والے، پنجاب اوریجن کے جو پاکستانی تھے، ان کی شہادت میں ریاست کو جو ناکامی ہوئی ہے وہ یہ ناکامی ہوئی ہے کہ they should have been safe, secure till their destination. ٹھیک ہے، We have failed in that. اور ہمیں جو یہ چیلنج ہوا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہوا ہے کہ وہاں پہ 4 سڑکیں نہیں بنی ہوئی ہیں یا 6 اسپتال کم ہیں یا وہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا ان کے اندر انویسٹمنٹ کم ہوئی ہے، وہ جغرافیہ تک دلنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی وکالت یا وضاحت، اس کا حق میں حیران ہوں کہ لوگ کیوں ازیوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے۔ اچھا نہیں، وہ تو خیر کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب بی ایل اے کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اٹ از نون، اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ بھئی وہ ایک انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ایک مطلب دہشت گرد جماعت ہے، اس کو کوئی نہیں۔ آپ کی توسط سے ایک اور نقطہ یہاں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کی حکومت، یونائٹڈ کنگڈم کی حکومت، یورپین یونین، چائنا، جاپان، ان تمام میں کنسنسس ہے اور انہوں نے بی ایل اے اور ان کے ایفیلیٹس کو ٹیررسٹ تسلیم کیا ہوا ہے۔ انٹرنیشنلی وہ جو کنفیوژن ہے وہ میرے خیال میں پاکستان ہم میں زیادہ ہے نہیں، لیکن اس کی کنفیوژن کی وجہ ہے نا کاکڑ صاحب، وہ وجہ یہ ہے کہ ہم تو مانتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں، اور ہم تو مطلب کے پی میں سب سے زیادہ دہشت گردی جب بھی ہو رہی تھی اس وقت ہم یہ کہتے تھے بھائی ان کو مسلمان ہی مت کہو، یہ تو ان کا دہشت گردی کرنے والوں کا کسی کی جان لی آپ نے، ناحق جان لی، اس نے پوری انسانیت کی جان لی، قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو ہم تو کسی طرح اس کو مسلمان کہہ ہی نہیں سکتے۔ ایشو یہاں پر یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کی ناراضگی ہے، اور جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ناراضگی ہے تو آپ ان سے بات کر لیں چلیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اگر ناراض ہیں یا ناراض نہیں ہیں، استعمال تو وہ ہمارے دشمن ملک کے ہاتھوں ہی ہو رہے ہیں نا۔ جغرافیہ ہمارا اگر بدلتا ہے، خدا نہ خواستہ ہمارا سب سے بڑے رقبے والا صوبہ اگر نکل جاتا ہے پاکستان سے، پھر تو پیچھے کیا بچا ہمارے پاس؟ میں پھر آپ کو اس کا فائدہ ان کو ہے، میں بہت بھارت کو اگر میں نام لے لوں۔ کنسیڈرڈ میری اوپینین ہے کہ جغرافیہ کی تبدیلی ان کا ہدف ہے ان گروہوں کا، اس کی پروبیبلٹی اور پاسبلٹی 0% بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کر نہیں سکتے وہ ایسا۔ وہ میری عرض سن لیں، جغرافیہ وہ تبدیل کرنے کی صلاحیت آج بھی سو کالڈ جو انہوں نے اپنے آپریشنز کیے ہیں، وہ جغرافیہ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ہدف رکھتے ہیں۔ صلاحیت وہ رکھتے ہیں لوگوں کی جو ان آرمڈ سیویلینز ہیں، سٹیزنز ہیں، ان کی زندگی لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک اور ایشو بھی ہے کاکڑ صاحب، مسنگ پرسنز، میں اس پہ بعد میں آتا ہوں، میں پہلے اس پولیٹیکل اور اکنامک ایشوز پہ رہتا ہوں، وہ سیکیورٹی کے ڈومین میں تعلیم، نوکری، صحت وغیرہ مجھے میرا کوٹا نہیں ملا، مجھے میرا حق نہیں ملا، میں بھی اتنا ایکول سٹیزن ہوں اور وہ مجھے ڈینائی ہوئی ہیں، تو میں اس پہ ایک ناراضگی کا اظہار کروں گا، اور اس ناراضگی کا جو اظہار ہے وہ پاکستان میں ایکسکلوسیولی بلوچستان میں نہیں ہے، یہ کے پی میں بھی موجود ہے، یہ سندھ میں بھی موجود ہے، یہ نہیں بڑے صوبے میں بھی موجود ہے۔ پنجاب میں کہاں ہے سر؟ آپ چلیں راجن پور، کیونکہ راجن پور کو آپ لوگ پاکستان تسلیم نہیں کرتے اور پنجاب تسلیم نہیں کرتے، آپ پورے ساؤتھ پنجاب سے ہوتے ہوئے سینٹرل پنجاب میں آپ کو ایسی جگہیں دکھاؤں گا جو رورل پنجاب ہے کہ وہاں پہ لوگ بہت ساری محروم ہیں۔ راجن پور وغیرہ، روجھان وغیرہ میں جو ہے نا وائی بلاک لاہور کا پنجاب نظر آتا ہے، اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں۔ اب سولوشن ہمارے پاس کیا ہے؟ دیکھیں بلوچستان کے حوالے سے آپ کہ اگر گورننس کے چیلنجز ہیں، گورننس کے کو بیڈ بیہیویئر کے تحت ہم کیوں درست کر رہے ہیں یا بہتر کر رہے ہیں؟ وہ 50 بندے ماریں گے پھر ہم سوچیں گے کہ لوگوں کو نوکریاں دینی ہیں، لوگوں کو انگیج کرنا چاہیے، یعنی جب تک وہ گولی کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ دماغ کا استعمال نہیں کریں گے۔ دس از سو انفارچونیٹ۔ آپ کا میڈیا بلوچستان کو اس دن ڈسکس کرتا ہے، مجھے بلاتا ہے، کسی اور کو بلاتا ہے، جس دن وہاں پہ بدقسمتی سے خون بہتا ہے،
جب تک خون نہیں بہتا تب تک نہیں ڈسکس ہوتا. انفارچونیٹ وہ بات ہے discuss ہی یہ. نہیں. اب Not that our program has always نہیں been. میں آپ کے ذات کے حوالے سے آپ کے چینل کے حوالے سے میں ایک عمومی میڈیا کے رویے کی بات کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے. 1.5-2 منٹ ہے میرے پاس. ایک تو سولوشن کی طرف ہم آئیں گے اور دوسرا یہ کہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے پاکستان کی جب خبریں باہر جاتی ہیں تو وہ دنیا میں ایسے رپورٹ ہوتی ہے کہ جیسے مطلب وہ ظاہر ہے مجھے ایز اے پرسن پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے پسند نہیں آتی وہ ہیڈ لائنز جو باہر چھپتی ہیں. اور پھر ساتھ میں میری یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی ہمارا ایک ایشو ہے, اس کو سالو کرنا ہے. اب اس کو کس طرح سے سالو کرنا ہے, ساگوں کے لگ بھگ نمبر آتا ہے اور جو کمیشن بنا تھا اس کے حوالے سے 2000 کا نمبر وہ دیتے ہیں تقریباً. وہ کیسے سالو ہوگا اور پھر ابھی بلوچستان کا معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ دیکھیں میں مسنگ پرسنس کے حوالے سے ظاہر سے بات ہے یہ بہت ہی کنٹروورشل ایک ایشو ہے اور اس پہ مختلف لوگوں کے بڑی اسٹرانگ پوزیشن. یہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق یہ الزام دھرا جاتا ہے؟ بعد میں ہم اس سٹیج پہ آئیں گے کہ یہ الزام درست ہے یا درست نہیں ہے. وہ مخصوص ان لوگوں کے متعلق ہے جو ان تمام ملیٹنٹ آؤٹ فٹس کے لیے 100% ان کے ایفیلیٹس سمجھے جاتے ہیں, گنے جاتے ہیں, دیکھے جاتے ہیں. آپ دنیا میں کہیں پر اگر آپ ملیٹنٹ کا ماؤتھ پیس بنیں گے تو یو آر ایکولی کنڈیمیبل, اور وہ باقی دنیا آپ کو برا بھلا کہتی ہے اور آپ کو ایکویٹ کرتی ہے اس کے ساتھ. اگر میں کل کو کہوں کہ جی ٹی ٹی پی کے یہ بیچارے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور ان کے تو لوائقین بھی موجود ہیں, لوائقین کیا ان کے نہیں ہیں, لوگ کہیں گے ان کو کیا ہو گیا, انڈوں سے تو پیدا نہیں ہوئے ہیں, وہ بھی ماں باپ ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں, ان کے سب کچھ ہے. تو آپ دیکھیے کہ اعلان ہمیں لوگ جس قسم کے القابات سے پکاریں گے یو ول سی دیٹ. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو رائٹ موومنٹس کی طرف پروجیکٹ کیا جاتا ہے جو میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی اس کو پورے پیرائے میں دیکھنا چاہیے. پورے پیرائے میں دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ ادا کریں گے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ. اور ان کا موقف یہی ہے کہ بلوچستان میں جب بھی کوئی انسرجنسی نے سر اٹھایا ہے اس کا ہدف یا اس کا جو کرنے کا طریقہ کار ہے اس کی ڈیسٹینیشن یہی ہے کہ پاکستان کے جغرافیے کو بدلنا ہے. اگرچہ وہ لوگ اس کے ریسورسز نہیں رکھتے, اس کی سکت نہیں رکھتے, لیکن ان کا ہدف بہرحال یہی ہے کہ پاکستان کے جغرافیے کو بدلنا جانا چاہیے.